نون لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنی شرائط پر ووٹ دوں گا۔ ڈائیلاگ کمیٹی کی غیر سنجیدگی کا نقصان مجھے تو نہیں ہوگا۔ بات چیت میں تاخیر سے پاکستان اور جمہوریت کا نقصان ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ عوام نے کسی ایک جماعت کو اکثریت نہیں دی۔ سیاسی سٹیک ہولڈرز کو پارلیمانی نظام بچانے کے لیے مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی جب بات نہیں کرے گی تو وہ حکومت نہیں بنا سکتی۔ سی سی نے فیصلہ کیا، جو ہمارے پاس آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ صحافی کو جواب دیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہوں؟ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے ثبوت پیش کریں۔ امید نہیں تھی آپ بغیر ثبوت الزام لگائیں گے۔ سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا۔ کیا اس پہلی کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو کے خلاف کیس جب چلا اس وقت مارشل لا تھا؟ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا اپنا مفاد تھا۔ ہمارا اختیار سماعت بالکل واضح ہے، 2 مرتبہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ ہم اس کیس میں لکیر کیسے کھینچ سکتے ہیں؟ عدالتی معاون مخدوم علی خان نے کہا۔ ایک جج نے انٹرویو میں کہا ان پر دباؤ تھا۔ جج کے انٹرویو کا ایک حصہ تعصب کے اطراف کا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا میں دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو عدالتی بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ کل کوئی جج کہے بیوی کا دباؤ تھا، یہ آرڈر دے دو ورنہ کوئی اور جگہ دیکھ لو، تو یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ عوام کا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، مجھے خوف ہے اگر یہ مینڈیٹ واپس نہ لیا گیا یہ چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں رہنی۔ آج آپ کوشش کر لیں گے کہ ایک ایسی حکومت بنا لیں جس کے پاس لیجٹیمیسی نہیں ہوگی، مینڈیٹ نہیں ہوگا، تو وہ حکومت ناکام رہے گی۔ سینیٹ اجلاس میں مبینہ انتخابی دھاندلی کا شور۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا عوام نے پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ دیا وہ مینڈیٹ چوری کر لیا گیا۔ خوف ہے مینڈیٹ واپس نہ دیا تو معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ ولید اقبال بولے جس دیدہ دلیری سے عوامی مینڈیٹ کی پامالی کی گئی وہ دنیا نے دیکھی۔ نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن کو جواب دینا ہوگا۔ سینیٹر مشتاق اور طاہر وزنجو کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ سینیٹر مشتاق نے کہا 3 دن سے ٹویٹر بند ہے، دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو مل کر قومی حکومت بنانی چاہیے۔ تمام جماعتیں ماضی سے سبق سیکھ کر آگے کی طرف جائیں۔ لیگی سینیٹر مشاہد حسین سید کا اظہار خیال، کہا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے کیا اچھا لگے گا 92 نشستیں لینے والی پی ٹی آئی ایم ڈی ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد کونسل کہلائے۔ مولانا فضل الرحمان کے گھر سر کے بل جا سکتے ہیں تو باقی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ مل جل کر ایوان بچائیں، سیاسی استحکام لائیں، اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ تاج حیدر نے کہا کچھ لوگ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس وقت دانش مندی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ NH64 گجرات سے قیصرہ الہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا آر او نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ قیصرہ الہی کے وکیل نے کہا سالک حسین کو جتوانے کے لیے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی۔ فارم 45 میں کٹنگ کر کے سالک حسین کے ووٹ بڑھائے گئے۔ سالک حسین کے وکیل نے کہا درخواست گزار نے حتمی نتیجے کے وقت اصل فارم 45 جمع نہیں کرائے۔ عبدالعلیم خان کی NA 117 سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ میں چیلنج۔ حکومت سازی مشکل مرحلہ ہے، پارٹی قائدین اور بانی سے مشاورت جاری ہے۔ حکومت سازی مکمل ہوتے ہی پہلی ترجیح امن و امان کی صورتحال ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ہم پر ہونے والے ظلم و جبر کو عوامی خدمت کی راہ میں آڑے نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے چوری شدہ مینڈیٹ پر شہباز شریف وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدر بنیں گے تو یہ جرم ہوگا۔ گرفتار نہیں اغوا ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ عدالت نے پولیس کو میرے گھر میں گھسنے سے روک دیا ہے۔ حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان حتمی مذاکرات آج ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری کو صدر پاکستان اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے پر اصولی اتفاق ہو گیا۔
دونوں جماعتوں نے اپنے مطالبات ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیے۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کی کمیٹیوں میں آج ایک اور ملاقات کا امکان، تحریری معاہدے میں بات چیت متوقع۔ این 242 بلدیہ میں الیکشن کے دن ہنگامہ آرائی کا مقدمہ قادر مندوخیل کے خلاف درج کر لیا گیا۔ پریزائڈنگ افسر کی مدعیت میں درج ایف آئی آر میں پی پی امیدوار قادر مندوخیل کے ساتھی بھی نامزد ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، ایبٹ آباد میں نظام زندگی مفلوج، بجلی کا بریک ڈاؤن برقرار، برفانی تودے گرنے سے مری روڈ متعدد مقامات پر بند، آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری، کوہالہ، مظفر آباد، مانسہرہ، مظفر آباد شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ، گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں نظام زندگی درہم برہم، اچھار نالے میں سیلابی صورتحال، شاہراہ قراقرم شدید متاثر، ہزاروں مسافر مختلف مقامات پر پھنس گئے، چمن میں دو بندی، خواجہ عمران کے پہاڑی سلسلوں پر برف باری، ڈسکا، وزیر آباد اور سیالکوٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری۔ اور پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے، اداکارہ آمنہ ملک آج بنیں گی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان، کھیلیں گی معصومانہ کھیل، عاطی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے۔